میزبان طارق اکبر کی طرف سے خوش آمدید۔ اور جیسا کہ 2-3 دن پہلے پہلی ایپیسوڈ لگائی تھی کہ آپ کو 1947 کی جو اخبارات ہیں ان میں سے ہم نے بہت سارا مواد اکٹھا کیا ہے، اور جو چیز ہمیں پڑھائی جاتی ہے اور جو اس ٹائم اخبارات میں تھی اس میں کتنا فرق ہے، تو یہ آشو ہریانوی زبان میں اور میں اپنی زبان میں آپ کو 1947 میں ہم آپ کو لے کے جائیں گے۔ تو اسی سلسلہ میں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا، آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں اور تصور کرنا ہے کہ آج 1 اگست 1947 ہے۔ تو آج بھائی 1 اگست 1947 ہے، تو ہم نے ڈان انگلش اخبار میں سے خبریں ڈھونڈی ہیں۔ تو آج اگر 1 اگست 1947 ہو تو کون کون سی خبریں آئی تھی، تو میں کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب تو پہلے خبر ہے جناب، ریاست حیدرآباد دے وزیر اعلیٰ بہادر جنگ نے اپنے بیان وچ آکھا ہے کہ ریاست ساری اتھارٹیز نو یعنی پاکستان تے انڈیا دوہاں نو دسا چھوڑا ہے کہ انہاں دا پاکستان یا انڈیا دوہاں نال الحاق دا کوئی ارادہ کونی۔ اور اردو میں اگر میں ٹرانسلیٹ کروں کہ جو ریاست حیدرآباد کے وزیر اعلیٰ ہے بہادر یار جنگ، انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے ریاستی اتھارٹیز کو بتا دیا ہے کہ ان کا پاکستان یا انڈیا دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی الحاق یا ایفیلیشن کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ خبر میں نے اپنی زبان یا اردو میں پڑھ دی ہے۔ اب آشو کے پاس کون سی خبر ہے 1 اگست 1947 کی؟ ایک خبر یہ پڑھیں گے ہریانوی زبان میں جی۔ 1 اگست 1947 پاکستان برطانیہ شاہی محل کے سرکاری اعلان میں کہا گیا کہ برطانیہ کی پرنسز الزبتھ کی شادی 20 نومبر 1947 نہ ہوئے گی۔ یہ تھی میرے پاس خبر جی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ 20 اگست 1947 کو ملکہ الزبتھ جو ابھی حال ہی میں فروری 2022 میں یعنی کہ پچھلے سال فوت ہوئی ہیں، تو 1947 میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ ان کے شوہر کا نام تھا فلپ بیٹن جی، کہ جو ڈنمارک کے ایک شہزادے تھے، اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ حکومت کرنے والی عورت تھیں ملکہ برطانیہ الزبتھ، کہ جنہوں نے تقریباً 71 سال اور 215 دن حکومت کی ہے۔ تو آج 1 اگست ہے، تو آج ان کی شادی ہے۔ تو یہ خبر آپ اگر دیکھیں کہ جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے۔ 1 اگست کو وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ ملکہ الزبتھ کی شادی ہو رہی ہے، اور پچھلے سال وہ ہم سے جدا ہو گئیں۔ تو اسی طرح سے میرے پاس ایک خبر ہے کہ پارٹیشن کے بعد دونوں ممالک میں افسران کی تقسیم کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے، اور اس نے سفارش کی ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں آنے جانے والوں کے لیے پاسپورٹ کی پابندی عائد نہ کی جائے۔ جی، پارٹیشن تو بعد ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے کہ پاکستان تو انڈیا اگر کہیں ونجنا ہے یا کہیں انڈیا تو پاکستان آمنا ہے، تب پاسپورٹ علی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے دی۔ اس طرح کی زبان بھی تھی گیا، یعنی کہ دونوں ممالک کے درمیان 1 اگست 1947 کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ روابط ہونے چاہیے، جیسا کہ یورپی یونین کے اندر ہوتا ہے، وہاں پر کوئی پاسپورٹ ویزا نہیں ہے۔ تو اس ٹائم جو افسران نے اعادہ کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو سفر ہو بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے ہو۔ جی آشو، اب آپ اپنی دوسری خبر بتائیں۔ امرتسر انڈیا کے ایک گاؤں ناگو کے تحصیل ترنترا میں 10 افراد قتل اور 8 زخمی کر دیا گیا۔ جی، ترنترا جیسا کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ہمیں بھی معلوم ہے پنجاب کا ایک مشہور تحصیل ہے، اور جس طرح سے پاکستان کے اندر شیخوپورہ یا اسی طرح کی اور تحصیلیں تھیں، یہ سکھ آبادی کے علاقے تھے۔ تو ترنترا میں گردوارہ صاحب بھی مشہور ہے۔ تو یہ تقسیم یعنی کہ 1947 14-15 اگست کی رات کو ہو رہا ہے، لیکن فسادات اس سے پہلے ہی شروع ہو چکے تھے۔ تو آشو نے بتایا کہ ترنترا میں 1 اگست سے پہلے ہی فسادات شروع ہو گئے تھے۔ تو کتنے افراد جی ہلاک ہوئے؟ 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور 8 زخمی کر دیے گئے۔ جی، تو اسی طرح میرے پاس اگلی خبر ہے کہ یہ بھی 1 اگست کی ہے کہ کلکتہ انڈیا میں سرکاری اعلان کے مطابق بدامنی کے واقعات میں 21 افراد کو ہلاک کر دیا گیا اور 118 افراد زخمی ہو گئے۔ تو
اپنی زبان میں تھانوں دسیا سا کہ کلکتہ دے وچ 1947 دے فسادات شروع تھی گئے ہیں تے کلکتہ دے وچ 21 افراد نو مار دتا گیا ہے تے 118 افراد زخمی تھی گئے ہیں. یعنی کہ پارٹیشن ہونے سے پہلے ہی فسادات شروع ہو گئے تھے. ابھی انہوں نے ترنترا کا بتایا ہے, میں نے آپ کو کلکتہ کا بتایا ہے, تو یہ اس ٹائم صورتحال سٹارٹ ہو چکی تھی. جی آشو, آپ اپنی اگلی خبر شیئر کریں ہمارے ساتھ ہریانوی زبان میں. مسٹر پریم چند بھاسن, صدر ہندو مہاسبھا نے مسٹر جناح سے اپیل کری کہ وہ راولپنڈی کا دورہ کرا تاکہ اقلیتوں میں تحفظ کا احساس پیدا ہوگا. جب وہ دورہ کریں گے تو جو اقلیتیں وہ ان کے درمیان آپس میں تحفظ کا احساس پیدا ہوئے گا اگر جناح راولپنڈی کا دورہ کریں گے. جی, تو یہ ہندو مہاسبھا کے پریزیڈنٹ کا انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے مسٹر جناح کے جو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے ان کو بتایا کہ آپ راولپنڈی کا دورہ کریں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کلکتہ اور ترنترا میں حالات خراب ہو چکے تھے, تو اسی طرح سے پاکستان کے اس سائڈ پہ بھی حالات خراب ہو چکے تھے. تو مہاسبھا کے صدر نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا کہ راولپنڈی میں بھی فسادات شروع ہو چکے ہیں, تو آپ وہاں پہ جائیں, وزٹ کریں, تاکہ لوگوں کو اور خاص طور پہ اقلیتوں کو, ہندوؤں کو, سکھوں کو تحفظ کا احساس ہو. تو اگلی میرے پاس جو خبر ہے 1 اگست 1947 کی, یہ ہے گاندھی جی کے بارے میں کہ گاندھی جی نے اپنی پارٹی کے ہمراہ کشمیر جانے کے لیے آج بذریعہ ٹرین راولپنڈی آئے. ریلوے اسٹیشن پر بڑے استقبالیہ ہجوم کی وجہ سے وہ راولپنڈی سے 4 میل پہلے ایک اسٹیشن تھا جس کو چک لالا کہتے ہیں, وہاں پر ہی اتر گئے, اور وہاں پر اتر کے انہوں نے خطاب کیا, اور اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وہ فساد زیادہ علاقوں کا بھی وزٹ کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں, اور انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے مائیگریٹ نہ کریں. جی, تو اب اپنی زبان میں اسی کا ترجمہ کروں گا کہ گاندھی جی اپنی پارٹی دے ہمراہ کشمیر دے دورے دا آغاز کیتے تے سارے نالوں پہلے وہ راولپنڈی پہنچے تے راولپنڈی تے بہت زیادہ رش آئی, جس دی وجہ تو راولپنڈی تو پہلے ایک اسٹیشن آئی چک لالا اتھے وہ لے گئے تے انہاں آکھیا بھئی جتھے جتھے قتل و غارت تھیندی پئی ہے میرا روح ہے کہ میں اس علاقہ دا وزٹ کراں تاکہ جڑا نا جی اتھے بدامنی تے قتل و غارت دی جڑی واردات ہے انہاں کمی آوے, بھلا انہاں کول ٹائم کونی. تے نال انہاں اے وی دوہیں ملکاں دی, پاکستان دی عوام نو بھی تے ہندوستان دے عوام نو آکھیا ہے کہ تساں مہربانی کر کے اپنے گھراں نو نہ چھوڑو, مائیگریٹ نہ کرو, اپنے گھراں نو نہ چھوڑو, اپنے گھراں دے وچ رہو تے تھانوں انشاءاللہ انڈیا دے وچ اتھے انہاں نو امن مل سی تے پاکستان دے انہاں نو امن مل سی. تے ایک گاندھی جی دی اپیل ہے. جی اباشو, آپ کے پاس کوئی خبر؟ روس نے اقوام متحدہ کی سیکٹری کونسل میں امریکی تجویز برائے بلکان کمیشن تے 11 بار ویٹو کر دیا. جی, تو یہ خبر انہوں نے بتائی ہے. یہ خبروں میں نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل خبریں بھی ہیں کہ امریکہ نے ایک قرارداد پیش کی تو روس نے 11ویں مرتبہ اس کو ویٹو کر دیا. تو یہ انٹرنیشنل خبر بھی آ گئی ہے. تو اسی طرح سے کوئی اور خبر آپ کے پاس ہے جو ختم ہو گئی ہے؟ جی, مسٹر عبدالجلیل, صدر کانپور جمعیت طلبہ ہند نے کہا کہ اگرچہ تقسیم ہند کا فیصلہ برطانیہ نے کرا تھا اور یہ ایک عارضی فیصلہ, یہ بات یاد دہانی میں رہنی چاہیے کہ ایک عارضی فیصلہ اور جو کہ برطانیہ نے کرا تھا. جی, اور اس کے علاوہ جی پنجاب کے سابق وزیر مسٹر عاشق حسین چوبرجی لور کے قریب اشارے کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں کانسٹیبل نے گولی مار کا ہلاک کر دیا اور کانسٹیبل تے گرفتار کر لیا گیا. ایک اطلاع کے مطابق حکومت پاکستان انڈیا ریاستوں کے تمام برٹش گورنر جو کہ تقسیم ہند تے پہلے یہاں حکومت کرتے رہے ہیں ان تے کراچی کہ جو ساحل ہے وہاں سے ان کے ملک روانہ کر رہے, بالکل سارا پروٹوکول اور اس کی ساری جو کیا نام لے کر احترام کے ساتھ ان تے روانہ کرنے لگ رہے. جی, یہ آخری جو ہے نا مجھے تھوڑی سی بات عجیب لگی ہے کہ 200 سال جنہوں نے ہم پہ حکومت کی ہے, ہم پہ ظلم کیے انگریزوں نے, تو کہا گیا ہے کہ ان انگریز گورنر کو, ان برٹش راج کے نمائندوں کو کراچی بندرگاہ سے انتہائی عزت اور پروٹوکول کے ساتھ روانہ کیا جائے گا. تو یہ بات مجھے تو اچھی نہیں لگی. آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ بات اچھی لگی یا نہیں لگی. تو یہ آج 1 اگست کی کچھ خبریں
खबरें हमने आपके साथ शेयर की हैं। और आखिर में कुछ इश्तिहारात जो आज 1 अगस्त 1947 के अखबारात में आए थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आपसे इजाज़त लेते हैं कि सबसे पहला इश्तिहार आया हुआ है कि कराची में कल अखबार में छपा था कि नमक की कीमत 10 रुपये फ़ी मन है, कि जो है ना गलती से कल छप गया था कि जो नमक की कीमत है 10 रुपये फ़ी सेर लिखा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है, नमक 10 रुपये फ़ी मन है, तो लिहाजा तसहीह फरमा लें। इसी तरह से एक और जो है ना इश्तिहार आया हुआ है 1 अगस्त 1947 के अखबार में कि कराची में टैक्सी के असूल के लिए मेहता कंपनी से रब्ता करें, फ़ोन नंबर है 5132 और साथ में लिखा हुआ है हमारे असूल सस्ती, फौरी और मुस्तैद सर्विस की फराहमी। और इसी तरह से आज पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख के करीब फ़ी तोला सोने की कीमत पहुंच चुकी है। तो अगर ज़रा मवाजना करें ना, आप इंडिया वाले अपने साथ मवाजना करें, 1 अगस्त 1947 को सोने के भाव लिखे हुए हैं कि आज कराची में 1 अगस्त 1947 को सोने के भाव में उतार चढ़ाव रहा। दिन का आगाज़ 108 रुपये 3 आने 6 पैसे फ़ी तोला से सोने का आगाज़ हुआ। भाई कितना जी, 108 रुपये 13 आने और 6 पैसे से शुरू हुआ और कमी और इजाफा होता रहा। और शाम को जिस टाइम बंद हुआ तो उस टाइम सोने के 1 तोले की कीमत थी 108 रुपये 11 आने जी। तो कहाँ 2 लाख और कहाँ 1 अगस्त में 108 रुपये तोला जी। और इसी तरह से आखिरी इश्तिहार मैं आपके साथ शेयर करूं 1 अगस्त 1947 का कि ज़मींदार कॉलेज गुजरात को लेक्चरर की ज़रूरत है और लिखा गया है कि 2nd डिवीज़नर को तरजीह दी जाएगी और अगर 2nd डिवीज़नर नहीं मिलते हैं तो 3rd डिवीज़न अफराद को भी तरजीह दी जाए, ज़ेर गौर लाया जाएगा और तनख्वाह होगी 150 रुपये जी। तो ये हमने जो सिलसिला शुरू किया है कि हम आपको वापस तारीख़ में ले जाएंगे, तो ये आज उस सिलसिले की पहली बाज़ाब्ता कड़ी थी। तो आप लोग इसी तरह से हमारे साथ इन टच रहें, हमारी जो खबरें हैं इनको रोज़ाना सुने और आज के दिन के साथ इनका मवाजना करें और देखें कि 1 अगस्त 1947 में क्या था और आज 10 फरवरी 2023 को क्या हालात हैं। तो जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपनी तारीख़ से सीखती हैं, तो हमारा भी मकसद यही है कि आप तारीख़ से कुछ सीखें और साथ में अपनी इस्लाह करें और देखें कि आज से 75 साल पहले हम कहाँ थे और आज कहाँ खड़े हैं। तो अपने मेज़बान तारिक अकबर और आशू की तरफ से तमाम लोगों के लिए ख्वाहिशात। 1 अगस्त 1947 का आज का ख़बरनामा ख़त्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल हम इंशाअल्लाह 2 अगस्त 1947 की ख़बरें आपके सामने पढ़ेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। बंद करना।